السلام علیکم ناظرین، میرا نام معین ہے۔ میرے ابو امی کے ساتھ کافی جھگڑا کرتے رہتے تھے، اس لیے امی نے ابو سے طلاق لے لی تھی۔ ہماری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری امی کافی نخرے والی تھی اور میرا باپ نشئی قسم کا انسان تھا اور اکثر میری امی سے لڑتا رہتا تھا، اس لیے امی نے ابو سے طلاق لے لی تھی۔ میرے ماموں سیالکوٹ میں رہتے تھے اور ہم اپنے ماموں کے پاس آ گئے تھے۔ میرے ماموں امی سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے ماموں کا کوٹھی نما گھر تھا اور اوپر والے پورشن میں ہمیں کمرے دیے گئے تھے۔ نیچے والے پورشن میں ماموں کی فیملی رہتی تھی۔ ماموں کی فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل تھی۔ میرے ماموں کی بیوی اور ان کے 3 بچے۔ ماموں کی سب سے بڑی بیٹی کا نام اقرا تھا اور اس کی عمر 22 سال تھی۔ اس سے چھوٹی سدرا کی عمر 17 سال تھی اور سب سے چھوٹی کوثر کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ میرے ماموں کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ماموں کا اپنا کاروبار تھا اور ماموں کے گارمنٹس کی دکان تھی، اس لیے ماموں نے کبھی بھی ہمیں کسی چیز سے نہیں روکا تھا۔ ماموں نے مجھے بائک لے کر دی تھی اور ماموں کا کافی سارا پیار کرتے تھے۔ ماموں کی بیٹی اقرا میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی اور وہ میرے پاس اکثر ہی رہتی تھی۔ میرے ماموں اس بات کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ اقرا مجھے اتنا پسند کیوں کرتی ہے، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ مجھے بڑا ہو کر اقرا کا ہی شوہر بننا ہے، اس لیے میں بھی اقرا کے ساتھ کافی ریلیشن شپ میں رہتا تھا اور کبھی بھی شرم نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں اوپر والے پورشن میں دن کے وقت سویا ہوا تھا کہ اقرا اسکول سے واپس آئی اور سیدھا میرے کمرے میں آ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، پنکھا چل رہا تھا۔ اقرا میرے پاس پسینے میں شرابور بیٹھی تھی۔ اقرا کو پسینے میں بھیگا دیکھ کر میرا موڈ بننے لگا اور میں نے اقرا کو بہت زیادہ کہا کہ میں آج اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں۔ اقرا کو اس کام سے کوئی حرج نہیں تھا اور وہ بھی راضی تھی، کیونکہ میں اس کی عادت کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اکثر میرے قریب رہتی اور اکثر مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی تھی۔ میرے ساتھ جسمانی چھیڑ چھاڑ بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے علم ہو گیا تھا کہ کیا چاہتی ہے، لیکن میں ماموں کے ڈر سے خاموش رہتا تھا، کیونکہ ماموں کافی سخت قسم کے انسان تھے اور ماموں کے سامنے میں نے کبھی بھی اقرا اور اس کی بہن سدرا اور کوثر کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا کہ ماموں میرے اوپر شک کرتے۔ لیکن جس وقت ہم ایک دوسرے کے پاس تھے تو سدرا اوپر کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرے لیے یہ پریشانی بن گئی تھی، کیونکہ اگر سدرا اپنے ابو کو بتاتی تو ماموں مجھے بہت مارتے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اور امی کو وہاں سے نکال دیتے، اس لیے مجھے سدرا کی منت سماجت کرنی تھی۔ میں نے اس وقت اقرا کو اپنے کمرے میں بھیجا اور سدرا کو بلانے کے لیے کہہ دیا۔ اقرا نے سدرا کو میرے کمرے میں بھیجا اور خود نیچے چلی گئی اور جا کر سو گئی۔ سدرا میرے کمرے میں آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، جو بھی تم نے دیکھا ہے وہ ہماری مجبوری تھی، کیونکہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تم ماموں سے کچھ بھی نہیں کہنا اور ہمارا پردہ رکھنا۔ سدرا بھی آسمان پر چڑھ گئی تھی اور نخرے دکھانے لگی تھی، لیکن میں اس کو منانے والا تھا تاکہ ماموں کو کچھ بھی نہ بتائے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب سدرا نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور وہ بھی کہنے لگی کہ جو آپ اقرا کے ساتھ کر رہے تھے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی کچھ اب میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، ورنہ میں وہ سب کچھ ابو کو بتا دوں گی۔ یہ میری نئی پریشانی بن گئی تھی، لیکن اب مجھے مجبوراً یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر میں نے سدرا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو اقرا کے ساتھ کرتے ہوئے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے سدرا کو کافی خوش کر دیا تھا، اب خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اقرا کے ساتھ بھی کر لیا کرو اور میرے ساتھ بھی کر لیا کرو، ورنہ میں ابو کو بتا دوں گی۔ یہ بات جب میں نے اقرا کو بتائی تو وہ بھی سدرا پر کافی غصہ ہوئی تھی، لیکن مجبوراً سدرا کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ تم دونوں بہنوں سے یہ مستی کیا کرو۔ میں اس بات پر راضی ہوں کیونکہ سدرا بھی مجبور ہے اور میں بھی گھر سے نکلنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ ابو ہم پر سختی کرتے ہیں اور آپ ہی ہمارے ساتھ یہ کام کر لیا کرو تاکہ ہمیں باہر کسی کے ساتھ بھی کام نہ کرنا پڑے۔ میں راضی ہو گیا تھا اور اب گھر میں ہی دونوں بہنوں کو ایک ساتھ لگا ہوا تھا۔ میرے تو مزے لگ گئے تھے۔ پھر تقریباً 3 سال بعد ماموں نے میری شادی اقرا کے ساتھ کر دی تھی اور مجھے علیحدہ کر لیا تھا، کیونکہ ماموں کو بھی ہماری حرکات کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے اب سدرا کبھی کبھار ہمارے پاس آ جاتی تو اقرا کو چکمہ دے کر سدرا میرے ساتھ وہ سب کام کر لیتی تھی۔ لیکن اب میں شادی شدہ تھا اور مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے میں نے ماموں کو بولا تھا کہ وہ سدرا کی شادی کر دے۔ ماموں نے تقریباً 2 سال بعد سدرا کی شادی کر دی اور میرے سر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی اقرا کے ساتھ کافی خوش تھا۔